السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے نورانی قاعدے کے اسباق چل رہے تھے۔ ان اسباق کے دوران ہم نے تختی نمبر 1، تختی نمبر 2 اور 3 کے اسباق کو ہم نے سیکھ لیا ہے، اور اب تختی نمبر 4 کے اسباق چل رہے ہیں۔ تختی نمبر 4 میں الف، یا، واو، یہ 3 قواعد ہیں۔ ان میں سے بھی ہم نے الف مدہ کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہوئے یا مدہ کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین دیکھیے، یا مدہ، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ یعنی کہ یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا، یعنی اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طرح حرکات میں زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچتے، اس کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا۔ دیکھیے اس کو ہجے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ: حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر تی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ تو محترم ناظرین، اس طرح کے پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں۔ یہ زیر کے مقابلے میں یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور زیر کو بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا دیکھیے، حمزہ زیر ای، تو یہاں پر حمزہ یا زیر ای اس طرح پڑھا گیا ہے۔ اس طرح کے پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں،
اور رواں اس طرح پڑھتے ہیں ای بی تی ثی جی حی خی دی ری ری زی سی شی سی ضی طی وی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ی تو محترم ناظرین یہ ہو گیا ہے رواں۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے اندر 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اب تک ہم تختی نمبر 3 پڑھ رہے تھے، اسی لیے اس کے اندر صرف ہجے اور رواں 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے، اور اب یہاں پر حالانکہ اس کے اندر تختی نمبر 3 کے بھی قواعد آ چکے ہیں اور الف مدہ اور یا مدہ کے قواعد بھی ہیں، تو ہم اس کو 3 طریقے سے پڑھیں گے، ایک ہجے، دوسرا رواں، تیسرا اجرا، اور میں تینوں کو ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے پہلے رواں دینی، اب ہجے دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ یہ 2 طریقے سے ہو چکے ہیں، یہ 2 طریقے تو ہم کو معلوم ہیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے جس کو اجرائے قواعد کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یا پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، اور یہاں پر بھی یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، یا پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ ہا پر حرکات زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ارینی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زیر پر را پر زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یا پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے یا مدہ ہوگا۔ کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ کاف پر زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ تا پر الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا۔ اجیبو، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش پو، اجیبو۔ حمزہ پر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ با پر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ یواری، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری۔ یا پر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔
الف مدہ، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اسی لیے وہ الف مدہ ہوگا. یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا. اس کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. مفاتیح، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح. میم پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا. یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا. ہا پر زبر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. رازقین، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین. را پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا. زا پر زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. قوف میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. نون پر زبر کی حرکت ہو رہی اور زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. عبادی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی. عین پر زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. با پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا. یا دال میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا. عذابی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی. عین پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. ذال میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا، الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا. یا با میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. تماثیل، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل. تا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. میم میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا. یا تا میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. لام پہ پیش کی حرکت ہو رہی ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. مقادیر، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر. میم پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. قاف میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا. دال میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. را پہ پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. اخیہی، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتے ہے.
یا خوا میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا۔ ہاں پر زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ بنی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی۔ با پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ نون میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا۔ ہاں میں حرکات زیر واقع ہو رہی ہے، زیر کو جلدی پڑے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے جان لیا ہے کہ یا مدہ کا قاعدہ کیا ہے، اور اس میں 3 طریقے سے پڑھنے کے بھی قواعد کو ہم نے جان لیا ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے دعاؤں میں خیال رکھیں، انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اسباق بتلا دیے جائیں گے۔